غلط راہ پر جا رہا ہے، وہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، تو ٹیچنگ بھی جاری ہے اور پھر یہ اسپیچز بھی جاری ہے۔ بہرحال اس مسجد میں یہ میرا پہلا وزٹ نہیں ہے۔ مولانا حبیب صاحب اور اویس بھائی مجھے یہاں لے آئے تھے 4-6 مہینے قبل، تو یہاں آیا تھا، میں نے دیکھا تھا، اور بالخصوص مولانا حبیب صاحب مجھے 2 سال پہلے فون کیے تھے کہ آپ کا ایک پروگرام احمد آباد میں کروانا چاہتا ہوں، اور ہم 50,000 لوگ یوتھ کو اکٹھا کریں گے پورے گجرات سے، بالخصوص احمد آباد کے نیبرنگ جتنے بھی پلیسز ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ بھی مشغول رہیں، وہ ہو نہیں پایا، انشاءاللہ مستقبل میں ضرور ہوگا۔ اور یہاں مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم آپ کے قیادت میں یہ جو قرآنی کمپٹیشن پروگرام چل رہا ہے، 10واں پروگرام ہے یہ، غالباً 13 ہے، ہاں، تو اس میں یہ پہلی دفعہ آپ کا ویژن ہے، آپ نے مشن ایجوکیشن کو بھی جوڑا ہے اس میں، یعنی یوتھ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسکلز کی ضرورت ہے۔ تو میں سعودی عربیہ میں تھا کل، اور یہاں کی چھٹی مانگی تھی میں نے، میرا ورکشاپ 1 مہینے کا بہت جلد شروع ہونے والا ہے، یہاں کی چھٹی لی، پھر میں نے سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہوا 2 دن قبل، یعنی پرسوں رات میں، اس وقت میں شاید میں مدینہ منورہ وہاں میں پہنچا، تو پھر کل ہی فون آیا کہ نہیں آپ کو احمد آباد آنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ سعودی جائیں، پھر عمرہ کریں، 1 ہفتہ آپ کے پاس میں ہے ورکشاپ کے لیے۔ تو پھر میں نے لبیک کہا اور ادھر میں حاضر ہوں۔ اور کچھ سال پہلے، یاد نہیں کتنے سال پہلے، لیکن بڑا عرصہ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ میں نے سنا تھا کہ وہ بڑی خوب تعریف کر رہے تھے گجراتیوں کی، اور بھارت کے گجراتیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے گجراتیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کہ یہ گجراتی لوگ پہلے مساجد بناتے ہیں، پھر مدارس بناتے ہیں، پھر مکاتب بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈالرز اور پاؤنڈ بناتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آیا کیا بولنا چاہتے ہیں، جیسے مساجد، مکاتب، مدارس میں نے گجرات میں دیکھے ہیں، ویسے انڈیا میں اور بھی کئی اسٹیٹس میں دیکھے میں نے، لیکن اسی سال جنوری میں پہلی دفعہ میرا انگلینڈ کا سفر ہوا مولانا حذیفہ صاحب کے ساتھ میں، اور یہ شعیب اختر سے بھی تیز ہیں ہمارے مولانا حذیفہ صاحب، 5 دن میں 15 سٹیز لے کے گھومے ہیں مجھے، اور کچھ بھی نہیں دکھائے سوائے دارالعلوم کے، وہاں پر صرف دارالعلوم دیکھے میں نے 15، اور وہ بھی جہازوں میں نہیں، کار میں گھوما۔ یہ پروگرام ہوا، یہ دارالعلوم، وہ دارالعلوم، اس کے بعد سب نام بھول گئے کتنے دارالعلوم دیکھے، بلیک برن، پھر پریسٹن، اور سب سے بڑا جو لیسٹر گلاسٹر کے علاوہ بھی دارالعلوم بری، جو جہاں سے ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوشن رہا۔ تو وہاں کے جو مساجد، مکاتب، مدارس جو میں نے دیکھے ہیں، تو بالکل تاج محل جیسے ماشاءاللہ، یعنی دل کو نکال کر زمین پر رکھ دیا گجراتیوں نے، اتنا خوبصورت مساجد، مکاتب، مدارس میں نے دیکھے۔ اور بالخصوص اگر اسلام زندہ ہے انگلینڈ میں، تو وہ ماشاءاللہ وہ مکاتب کی وجہ سے۔ مغرب میں تمام عورتیں کاروں میں آ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر، پھر 1.5 گھنٹے کے بعد میں آ کر پھر بچوں کو واپس گھر لے کر جاتی ہیں۔ وہ انڈیا میں یہ سسٹم نہیں ہے، عورتوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے بچوں کو پڑھانے میں۔ وہاں مرد حضرات وہ بقول مولانا طارق جمیل صاحب جو مسجد، مکاتب، مدارس بنانے کے بعد پھر کیا بناتے ہیں، ڈالر پاؤنڈ، وہ بنانے میں بزی ہے، اور عورتیں ماشاءاللہ بچوں کی تربیت کے لیے خود ذمہ داری لے کر مسجدوں میں چھوڑتے ہیں، پھر گھر واپس لے جاتے ہیں، یہ دیکھا میں نے۔
تو سوچا کہ واقع مولانا طارق جمیل صاحب جو بولے ہیں ایسے ہی بولے ہیں. ایک ایک سٹی میں نے دیکھا بڑے خوبصورت. چلے یہ الگ رکھ دیں انگلینڈ. پھر میں نے 3 کنٹریز افریقہ کے آپ کے ساتھ جانا ہوا. وہاں بھی 3-4 دن میں 3 کنٹریز گھما کے واپس لا دیے. تو زیادہ نہیں, لیکن وہاں جنگل میں لے کے گئے ماشاء اللہ. اوپن ٹاپ جیپ میں جو جانوروں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ میں نے یہاں کے بلیاں کتوں سے ڈرا, لیکن وہاں ڈر نہیں ہوا الحمدللہ. وہ جیپ میں بیٹھ کر وہ وہاں ڈر نکال دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہاں ہم انسانوں سے اچھے جانور رہتے ہیں, حملہ نہیں کرتے ہیں. سچی بات بول رہا ہوں, مسجد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی جانور حملہ نہیں کرتا, ایک بھی نہیں کرتا, ایک. تو وہاں میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ زامبیا میں کیا خوبصورت مساجد. ایک ایک مسجد میں 200 کار پارکنگ ہو سکتے ہیں. ایسا دل وسیع کر دیا. اور پھر پتا چلا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک مسجد بنا رہا ہے, یعنی 10-10 100 لوگ جڑ کر چندے نہیں کیے. بڑے دل کے مالک ہیں آپ سب لوگ ماشاءاللہ. اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام گجراتی لوگوں کو کہ یہ صرف انگلینڈ اور افریقن کنٹریز یا امریکہ کینیڈا کے علاوہ انشاءاللہ اس محفل سے ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا آباد کریں گے انشاءاللہ. صرف 1-2 کنٹریز میں نہیں, پوری دنیا میں ہم سب نے کرنا ہے. اچھا, یہ جو مسجد, مدرسہ, مکتب, اس کا اصل مقصد, اولین مقصد ہوتا ہے سب کا, وہ یہ ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اعلیٰ بنایا جائے, انسان کو بہترین بنایا جائے, انسان کو کامل بنایا جائے. اب یہ جب انسان اعلیٰ, بہترین, کامل کب بنتا ہے؟ یہ صرف اسلام کے 5 پلرز پر چلنے سے نہیں بنتا ہے. وہ 5 پلرز میں نماز ہے, تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور باقی سارے گناہ کر رہا ہے, تو کیا وہ کامل انسان ہے, اعلیٰ انسان ہے, بہترین انسان ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. نمازی ضرور ہے, وہ ہر سال حج کرتا ہے, حالانکہ کرنا تو ایک ہی دفعہ, اور اس میں بھی کنڈیشن ہے, اللہ نے پیسے دے رکھے ہیں تب حج پر پوچھ ہے, نہیں تو اللہ نہیں پوچھنے والا ہے. اب یہ جو حج پر لوگ جایا کرتے ہیں, اللہ نے اگر پیسے دیے تو ہر سال کوئی بندہ حج کرتا ہے. کوئی 30 سال سے حج کر رہے ہیں, کسی کے 40 بھی حج ہوئے ہیں, لیکن ساتھ میں پھر گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. بندہ سود میں بھی اس کا انوالومنٹ ہے, تو وہ کامل انسان نہیں ہوا ہے, وہ اعلیٰ انسان نہیں ہوا ہے, وہ بہترین انسان نہیں ہوا ہے. حاجی صاحب تو ٹائٹل لگ جاتا ہے لیکن اعلیٰ نہیں ہوتا ہے, بہترین نہیں ہوتا ہے, انسپریشنل نہیں ہوتا ہے, انفلوئنشل پرسنالٹی نہیں بنتی ہے. تو میں یہ جو ہندوستان کے 22 اسٹیٹس میں گھوما ہوں, غالباً 18 اسٹیٹس میں میرے ورکشاپس ہوئے ہیں, ابھی تو 25 اسٹیٹس ہو گئے. ورکشاپ اور لیکچر کے بیچ میں بہت فرق ہے. ورکشاپ یعنی مکمل 40 دن رہ کر پڑھایا ہے, قریب 17-18 اسٹیٹس میں. وہاں کا پانی, وہاں کے لوگ, وہاں کا کلچر, وہاں کا نظام, وہاں کی سوچ کو میں نے سمجھا. اور باقی ایک ایک دن کے جیسے ابھی آپ کے پاس آیا لیکچر دیا میں نے, ایسے تو بہت اسٹیٹس میرے ہوئے ہیں. تو 2018 میں گجرات میں پہلا ورکشاپ ہوا تھا بھروچ میں. تو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ہر سال ہوتا ہے اور بہترین ورکشاپ ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. تو وہاں بھروچ ویلفیئر ہائی اسکول اور ہاسپٹل کے ذمہ دار محمد صاحب پھانسی والا جو انتقال فرما گئے, اللہ مغفرت فرمائے, ان کے فرزند 35 سال سے انگلینڈ میں تھے, بلیک برن میں شاید. تو وہاں سے ابا جان کا انتقال کے بعد وہ واپس پاسپورٹ اپنا وہاں کا کینسل کر کے انڈین سٹیزن شپ لے کر یہ چلا رہے تھے. اور میرا کانوکیشن میں بچوں کے پرفارمنسز دیکھ کر وہ بولے کہ کیا یہ گجرات کے بچے ایسی انگریزی بول سکتے ہیں؟ میں نے ایک سوال کیا تھا ان سے کہ کیا گجرات کے بچے گجراتی بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بولتے ہیں. تو وہی کافی ہے میرا. ایک انسان ایک زبان اگر بول سکتا ہے, اس پر محنت اگر ہوتی ہے تو وہ 10 زبان بھی بول سکتا ہے. ایک چھوٹے بچے پر ریسرچ کیا گیا تھا 5-7 سال,
اس کو روزانہ 5 سے 10 گھروں میں اس کو ریگولر انٹرولس پر رکھا جاتا تھا. ادھر 2 گھنٹے, 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 اس کا پورا 24 گھنٹے ویسے نظام تھا. تو 5-7 سال کے بعد نیچرلی وہ بندہ 5 سے 10 لینگویجز بولنے لگا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سیکھ سکتا ہے دنیا میں. اس کو وہ ماحول ملنا چاہیے, وہ تربیت ملنی چاہیے, وہ ڈائریکشن ملنا چاہیے. 5 سال کا لڑکا بھی یہ قرآنی کمپٹیشن میں, آپ لوگ کی ٹیم اچھے سے بتا سکتی ہے, مجھے یاد نہیں ہے, کشمیر یا پھر ویسٹ بنگال میں شاید 6 یا 7 سال کا لڑکا حافظ قرآن, اتنا آسام کا, اتنا ہی لڑکا, کیا پیارے انداز میں ماشاءاللہ. آسام کے وہاں تو اردو بھی صحیح نہیں ہے, جائے گا کھائے گا, پانی بھی کھاتے وہاں پر. نہیں, ویسٹ بنگال میں بھی اگر کوئی ہے, ویسٹ بنگال میں پانی نہیں پیتے ہیں, چائے نہیں پیتے, چائے کھائے گا, تو وہاں کھائے گا ہی بولنا پڑے گا. تو وہ ووکیبلری ہے وہاں پر. میں حیدرآباد کا, چلو حیدرآباد کی بھی کرتے دکھاتا ہوں. حیدرآباد میں ایسا نہیں کوئی آسام سے انہیں تکلیف نہ ہو. حیدرآباد میں چیزیں جو ہوتی ہیں نا, چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور باتیں بتائی جاتی ہیں, لیکن پورا حیدرآباد شاپنگ کر لیں, وہ لال والا شرٹ بتاؤ, اودا والا بتاؤ, وہ نیا والا بتاؤ, نیا والا آئٹم دکھاؤ نہیں بولتے ہیں, بتاؤ ہی رہتا ہے. تو وہاں کا لڑکا میں تعجب, 6-7 سال کا لڑکا اتنا زبردست پیارے انداز میں ماشاءاللہ, اتنے بڑے مجمع میں زبردست انداز میں اس لڑکے نے قرأت کی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے نہ جانے اور کتنے بچے ہیں جو انٹچڈ ہیں, انٹیپڈ ہیں, جنہیں ابھی پکڑا نہیں گیا, چھوا نہیں گیا, پڑھایا نہیں گیا, موٹیویٹ نہیں کیا گیا, ڈائریکشن نہیں دیا گیا انہیں. یہ ذمہ داری سب لوگ کی ہے. ایسا ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر ہے, ہر جگہ ہے. تو ہمیں پہنچنا ہے, انہیں موٹیویٹ کرنا ہے, انہیں ڈائریکشن دینا ہے. تو بہرحال میں گجرات کی بات کر رہا تھا, بھروچ میں. تو وہ دلی کے بچوں کا پرفارمنس دیکھ کر سلیم صاحب جو بھی انتقال فرما گئے, وہ بھی مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے. بھی کرونا میں ان کا انتقال ہوا تھا, سلیم کھانسی والا. تو وہ انہوں نے کہا کیا یہ بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بول سکتے ہیں, لیکن ایک کنڈیشن ہے, آڈیٹوریم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کانووکیشن کے دوسرے دن صبح ٹکٹ بک کی, مجھے بروڑا لے آئے, بروڑا سے بھروچ لے آئے. بالکل ایسا ہال تھا. میں نے کہا میں ہال میں نہیں کر سکتا ٹریننگ, اسٹیج کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمت آتی ہے اس کو, لڑکے کو ایک نئی فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں اسٹیج پر ہوں, میرے ہاتھ میں مائک ہے, آڈینس بیٹھے ہیں, آواز بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے. تو انہوں نے 3 مہینے مانگا, اور 3 مہینے میں 600 سیٹر کا بہترین آڈیٹوریم آپ نے بنایا ماشاءاللہ. پھر میں نے ورکشاپ کیا, اور دوران ورکشاپ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان تھا کوئی مسجد میں. تو میں نے ہمت کی, وہاں سجاد نعمانی صاحب کے پاس گیا, میں گزارش کیا کہ حضرت 19 اسٹیٹ سے یوتھ آئے ہوئے ہیں میرے پاس میں تربیت کے لیے اور انگریزی کے لیے, آپ 2 منٹ کے لیے بھی آ جائیں تو میرے لیے عید ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ 2 منٹ میں آپ کا پورا لیکچر سنوں گا پہلے بیٹھ کر, آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے. تو موقع ہے اللہ نے دیا, میں جانا تھا مجھے صبح 9 بجے, لیکن میں پورے 2 گھنٹے بیٹھوں گا, آپ کا لیکچر سنا. وہ آئے, پورا 2 گھنٹے لیکچر میرا سنے, بچوں کے پرفارمنسز دیکھے. پھر اسٹیج پر آ کر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بینر لگایا ہے, اور وہ بینر پہ جو کوالٹیز لکھے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے, یہی میں 40 یا 30 کوالٹیز میرے بینر پہ ہوتے ہیں, وہ کوالٹیز پر میں لیکچر دیتا ہوں. 30 دن 40 دن کا جو ورکشاپ ہوتا ہے. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ یہ 5 پلرز یہ تو اہم ہے اسلام کے. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر آئے ہیں, تو یہی کوالٹیز کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں, اور آپ وہ کام کر رہے ہو. کیا کوالٹیز ہیں؟ پیشنس, صبر. جنت کے ہیں 2 سواری, صبر اور شکر گزاری. ذرا بھی صبر نہیں ہے ہماری قوم میں, 1% بھی صبر نہیں ہے.
5 وقت بھی نماز پڑھتے ہیں, حج بھی کئی ہوئے, عمرے بھی کئی ہوئے ہیں, لیکن جب غصہ آتا ہے تو غصہ جب آتا ہے, اللہ نے ایک بہترین پلیٹ فارم دراصل ایک تحفہ ہے غصہ اللہ کی طرف سے. کیوں تحفہ؟ اس وقت میں محفل میں جتنے لوگ ہیں انہیں غصہ نہیں ہے, ایک ہی بندے کو غصہ آیا تو وہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس نے غصے کو پی لیا اور صبر اختیار کر لیا تو جتنے لوگ ہیں ان کو ثواب نہیں مل رہا ہے. کس کو ثواب مل رہا ہے؟ اس بندے کو ثواب مل رہا ہے, اس بندے کو نیکیاں مل رہی ہیں جس نے اپنے غصے کو پی لیا ہے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن آج ہم لوگ ناک پر غصہ ہوتا ہے اور ایسا غصہ نکالتے ہیں. تو یہ جو کوالٹیز ہیں آج کے یوتھ میں اور سب میں, 850 کروڑ لوگ اگر اس دنیا میں رہتے ہیں, 850 کروڑ لوگوں میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, جس میں سیکریفائس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قربانی. اور آپ پروفٹس کے لائفز کو جا کر پڑھیں, آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھری کہانیاں ہیں, سب نے قربانیاں کی ہیں. بنا قربانی یاد رکھیں کوئی انسان بلندی پر نہیں پہنچ سکتا بنا قربانی کے. آپ دیکھیں جتنے بھی سٹارز ہیں, فلمی سٹارز ہیں یا کرکٹرز ہیں, جن کے باپ کے پاس میں خوب دولت ہے. فار ایگزامپل, مسجد میں ایگزامپل نہیں لینا چاہیے وہ, لیکن بہت اچھے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. امیتابھ بچن ہے, اس کا بیٹا ہے, مشہور نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہر چیز اس کو بچپن سے ملی, اس نے کوئی قربانی نہیں کی. سنیل گواسکر ایک کرکٹر ہے, وہ باپ مانا جاتا ہے کرکٹر کا, اس کا بیٹا کرکٹر ہی نہیں بن پایا. سچن ٹینڈولکر ہے, گارڈ بولتے ہیں اس کو, کرکٹ کا گارڈ, اس کا بیٹا 25 سال ہو گیا, آج تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل پا رہا ہے. اس کے پاس پیسہ بھی ہے, انفلوئنس بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن سچن ٹینڈولکر بنا تو قربانیوں سے بنا. جتنے بھی پروفٹس بنے ہو یا جو بھی فیلڈ میں لوگ کامیاب ہوئے, بلندیوں پر پہنچے ہیں تو قربانیوں سے پہنچے ہیں. میں نے شاید آپ یہ مدرسے میں اشاعت العلوم میں ہی کہا تھا, شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب زیر تعلیم تھے اور آپ کو جب خطوط لیٹرز آیا کرتے تھے تو وہ لیٹرز جمع کر کے رکھتے تھے, پڑھتے نہیں تھے. آج ہمیں واٹس ایپ کا ایک بیپ آتا ہے تو ہم امیڈیٹ کھول دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا میسج ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم بھی ہے کہ آج مجھے کوئی اہم میسج آنے والا نہیں ہے, لیکن رات میں بھی اگر بیپ بجتا ہے تو آپ چھو لیتے ہیں فون کو اور دیکھتے ہو. ایسا کتنی بار دیکھتے ہیں؟ کم از کم 400 سے 500 دفعہ آج کل ینگسٹر اور بڑے حضرات بھی دیکھنے لگے ہیں. اتنے بزی ہو گئے موبائل فون میں. اس زمانے میں لیٹر کتنا اہمیت رکھتا تھا ہوگا, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہی نہیں تھا. کسی کو لیٹر آ جائے تو لیٹر روز تو نہیں آتا ہے, 2 مہینے میں ایک دفعہ, 3 مہینے میں ایک دفعہ. آپ کو لیٹرز آتے تو لیٹر کھولتے نہیں تھے, آپ اس کو جمع کر رکھتے تھے. امتحان, سارے امتحان ہونے کے بعد پھر بیک وقت سارے لیٹرز پڑھتے تو اس میں لکھا ہوتا کہ ماما کا انتقال ہو گیا, پھوپھا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, فلانے کی شادی ہوئی ہے, ان کے گھر بچہ ہوا ہے. تو پوچھا گیا کیوں نہیں کھولتے تھے؟ نہیں کھولتا, میں پڑھتا تو پھر دل مچلتا کہ شادی ہو رہی ہے, میری عمر کے بچے ہوتے نا, انجوائے کر رہے ہوں گے, کپڑے شاپنگ کر رہے ہوں گے. تو آپ کا ویژن کیا تھا, آپ کا فوکس کس پر تھا؟ فوکس علم پر تھا, ایجوکیشن پر تھا, تعلیم حاصل کرنے پر تھا. تو یہ فوکس آپ لوگوں میں ہونا چاہیے. جو میں ہر پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب 12 سال کے تھے, آپ نے باقاعدہ اپنے گھر میں ایک لائبریری سیٹ اپ کر دی تھی. آج کوئی 12 سال کے نوجوان جتنے بھی بچے ہیں, آپ انڈیا کا سیر کر لیں, جتنے بھی 12 سے 15 سال کے بچے ہیں ان کے گھر جائیں, دیکھیں آپ کو کہیں آپ کو لائبریری نہیں ملے گی. وہ شوق کتابوں کا آپ کا تھا, اسی وجہ سے آپ ماشاءاللہ کیا بنے؟ ایجوکیشن منسٹر بنے, ایجوکیشن منسٹر بنے. تو کتابوں سے محبت ہونا, کتابوں میں اپنا وقت گزارنا اور علم حاصل کرنا, اس سے پھر کامیابی ملتی ہے. لیکن پھر میں وہی کہتا ہوں, علم حاصل کرنا یہ صرف ایک اچیومنٹ ہے, لیکن جو کوالٹیز ہیں, پیشنس ہے, سیکریفائس ہے,
एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अगर इंसान नहीं करता है लाइफ में तो फिर वो जिंदगी नहीं जी सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग एडजस्टमेंट विद द सिचुएशंस। जैसे सिचुएशंस आते हैं वैसे ढल जाना चाहिए इंसान। अभी मैं रात मदीने में था कल रात, और मेरे पास 4 घंटे थे, जद्दा पहुंचना था और टिकट मिल नहीं रही थी ट्रेन की। कार बुक किया, कार घर पे आ गई, फिर फॉर्चुनेटली पता चला कि एक सीट अवेलेबल है ट्रेन से। वो सुपर फास्ट ट्रेन आए हुए हैं माशाल्लाह। 1.5 घंटे में मैं मदीने से जद्दा पहुंचा। फिर वहाँ से फ्लाइट ली, यहाँ डायरेक्ट नहीं मिल रही थी, दिल्ली की फ्लाइट ली। तो दिल्ली में उतरा, टर्मिनल मुझे चेंज करना था, 3 से 2 जाना था। 3 से 2 में दाखिल हुआ, एक नौजवान बंदा मेरी तरफ दौड़ते हुए आया, हाथ मिलाया, मिलाकर कहा कि माय डैड वाज बिग फैन ऑफ योर्स। मेरे अब्बू आपके बहुत बड़े फैन थे। मुझे पता चल गया थे मतलब गुजर गया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आई एम द कैप्टन, मैं पायलट हूँ। पहले दुबई में मैं चलाया करता था, उड़ाया करता था जहाज़। वालिद की खिदमत में मैं फैमिली के चैलेंजेस की वजह से इंडिया आया और इंडिगो में काम किया। अभी मैं विस्तारा चला रहा हूँ, पायलट हूँ मैं। तो फिर कहा कि आपकी फ़्लाइट, नेक्स्ट फ़्लाइट कब है? मैंने कहा 1:30 बजे फ़्लाइट है मेरे पास में और 3 घंटे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी भी 1:30 बजे ही फ़्लाइट है और मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ, लेकिन आपकी अलग फ़्लाइट, मेरी अलग। मैं विस्तारा से जा रहा हूँ, आप इंडिगो से जा रहे हैं, लेकिन 1-2 घंटे हम बात कर सकते हैं। तो वो मुझे कॉफ़ी पिलाकर बहुत पोलाइटली, इतना पोलाइटली शायद ही कोई बंदा बात करता हो, इतना पोलाइटली उन्होंने कहा कि हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स यानी जो पूरे फ्लाइट में होते हैं, 10-20 एयर होस्टेस, कैप्टन वगैरह सब, जितने भी हुज्जाज इकराम हैं और उम्रे के लिए जो जाते हैं, उनसे हमारा स्टाफ नाखुश है। नाखुश इसलिए है कि ये मछली बाजार बना देते हैं पूरे एयरप्लेन फ्लाइट को। अगर किसी की 1 नंबर 1 रो में जगह मिली और दूसरे बंदे को 4थे रो में मिली और एक बंदे को 8वें रो में मिली, 50-50 दफ़ा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं। और वज़ू बनाने के लिए जाते हैं, छोटा सा टॉयलेट होता है और इतना पानी बहाते हैं गोया पानी बाहर निकल आ जाता है। और वो ऐसा वज़ू बनाते हैं कि ज़िंदगी का बेहतरीन वज़ू वही टॉयलेट में बनाते हैं, क्योंकि बड़े काम पे जा रहे हैं मेरे। इतना पानी, कई तो मालूम ही नहीं होता है कि टॉयलेट में पखाना कैसे करना, कोई बाहर ही कर देता है। ये बता दें, उस पर बैठना नहीं आता, वहीं तेज अब रोक, कितनी देर रोक सकता है इंसान? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, वहीं पखाना कर देता है। अगर पॉटिंग सही कर रहा है उसमें तो फिर फ्लश नहीं करते हैं, या फिर इतनी क्वांटिटी में करते हैं फ्लश भी काम नहीं करता है। नहीं, हंसा नहीं रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ, इतना खा लेते हैं। तो ये चीज़ें उलमा हजरात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हज का ज़माना आता है और बिल्कुल हज के जितने भी वक्त के तरफ से जो हज कमेटी के बिल्डिंग्स हैं, कितने अच्छे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा सकती है। मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब स्लम में अंडे उबाल कर ले जाते हैं और जाकर स्लम के बच्चियों और औरतों को जमा कर कर कहते हैं कि आप, अक्सर ये पाया जाता है कि पखाना करने के बाद आप लोग पहले पखाना धोते हैं, फिर पेशाब की जगह को धोते हैं, जिससे बड़े जरासीम फैलते हैं। पखाने में बहुत जरासीम होते हैं बनिस्बत पेशाब के। तो अक्सर औरतें जो इलिटरेट होते हैं वो पखाना पहले धो लेते हैं हाथ से, और जो हाथ को गंदगी लगी है वो पेशाब की जगह धो लेते हैं। इतने बीमारियां आती हैं, पहले पेशाब की जगह को धो लें, फिर उसके बाद पकाने की जगह को धो लें, फिर हाथ धो लें। कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन कितने औरतों को पता ही नहीं है ये। वो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूछने वाले नहीं है उनको कोई भी कि आप स्लम में क्यों नहीं गए। ये खुद की जिम्मेदारी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे शहर के स्लम्स में जाकर औरतों को ये चीज़ें बताना। और वो कैसे जा रहे हैं? अपने छोटी कमाई से, कभी ब्रेड लेकर, कभी बॉइल्ड एग्स लेकर वो जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग ये जो यंग तलबा को मैं देख रहा हूँ, कल आप माशाअल्लाह
عالم دین بننے والے ہیں، اسکالرس بننے والے ہیں، تو ہر پیمانے پر ایک بندہ عمرہ کر کے آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کئی لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اس بندے کو چلتے ہوئے دیکھ کر، آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج عمرے کا قافلہ آ رہا ہے، میرے برابر میں بیٹھ کر فیملی مووی لگا کر دیکھ رہے ہیں، فلم، آج تازہ بات کر رہا ہوں میں، آج کی بات، پوری مووی دیکھتا ہے بندہ، ایسے کتنے بچے کر رہے ہوں گے؟ تو یہ سارے ایٹیکیٹ سکھانا ہے کہ جہاز میں کیسے بیٹھنا ہے، کیونکہ نان مسلمز ہوتے ہیں، وہ لوگ کو لگتا ہے کہ پوری قوم ایسی ہے۔ اب مجھے میرے سامنے خواتین ہیں تو آج کی بات، پیچھے سے ایک یو پی کے حضرت ہے 70-80 سال کے، اب مجھے کھٹیر رہے لیکن حضرت صاحب نہیں میرے بچے ہیں وہاں پر، حضرت کہیں نہیں جائیں گے بچے، سارا سامان بچے سب کو اتاریں گے یا رہنے کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور آپ مجھے خواتین پر ڈھکیل رہے ہو، مان ہی نہیں رہا، میں پہلے اٹھا تو مجھے بٹھا دیا، چلتے جہاز میں آپ گرے تو پیر نہیں ٹوٹ جاتے، وہاں بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ اناؤنس کی جا رہی ہے پلیز بی سیٹڈ، وہ اس سے لڑ رہا ہے، مجھے ڈھکیل رہا ہے، میں عورت پہ گرا جا کر۔ تو آج میں نے محسوس کیا کہ یہ کرنٹ پرابلم میں نے دیکھا ہے، اور بالخصوص آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ حد سے پہلے بہترین پورا کمپلیٹ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ کہ ہماری قوم حج پر عمرے پر جائیں تو کیسا جہاز میں بیٹھیں، کیسا ٹوائلٹ میں پانی کتنا کم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں کے اویس بھائی ایک ویڈیو بنائے تھے، یہ دو اتنے پانی میں وضو کیسا بنانا ہے، بہت کم پانی لے وضو بنائے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، بڑا رحیم کریم ہے، کم پانی میں وضو بنائے، اور بنایا جا سکتا ہے، لیکن کتنا گیلا کرتے ہیں۔ میں ٹیشو پیپر ایک تو پہلے جاتا نہیں، ٹریول کرتا ہوں تو کھانا کم کھا لیتا ہوں، اب یہاں پر اتنا کھاتے ہیں، بمباری پیچھے سے ایک جہاز کی آواز اور پیچھے کی جہاز کی آواز، اچھا وضو ٹوٹ گیا، چلو آپ کا ٹوٹ گیا، لیکن وہ جو مہک ہے اس سے تکلیف دے رہے ہیں، کوئی بے آواز ہوتے کوئی آواز سے بھی، اور پھر وہ مہک سے پہلے بند ہوتا ہے، اس میں کوئی آکسیجن کوئی ہوا آنا جانا نہیں ہوتا ہے تو جلدی پھیلتی ہے۔ تو پانی کم پینا چاہیے، کھانا کم کھانا چاہیے، آپ بہت کھا لیتے ہیں، کوئی دیے بریانی کھائے اچھی ہے اور ایک ایئر ہوسٹس سے بول کے اور ایک منگا دیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حج پر عمرے پر گئے تو بہت کم کھانا چاہیے، اتنا کھانا چاہے تو آپ کے 24 گھنٹے گزر سکے۔ یہ ایک نہیں 300 چیزیں میرے دماغ میں ہیں کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بنانا ہے، میں میرے ذمہ داری سے انشاءاللہ میری قوم تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ حج پر واپس لوٹ رہا ہے اور اس کو غیر مسلم دیکھ کر اس سے جو ہے اریٹیشن ہو رہا ہے، اس کو کہ یہ بندہ ایسا ہے۔ انشاءاللہ کہ سب لوگ ہم ذمہ داری لیں گے، سارے صرف جہاز کی نہیں، زندگی بھر کی ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، کیسے ٹوائلٹ میں داخل ہونا، کیسے باہر نکلنا، کیسے بات کرنا، کیسے ہنسنا، غصہ آئے تو کیا کرنا، پیسے نہ ہو تو کیسے برداشت کرنا، صبر کرنا، ساری ٹریننگ آپ نے دی ہے۔ کیریکٹر کو ہم نے بنانا ہے، علم تو حاصل کر لے سکتا ہے محنت سے انسان، لیکن اگر علم کے ساتھ میں اس کا کیریکٹر نہیں بنتا ہے تو پھر آپ ایک انفلوئنشر نہیں بنتے، آپ دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے انفلوئنس کرنا ہے لوگوں کو، دلوں تک ان کے اترنا ہے، تو پہلے ہم نے چینج ہونا ہے، ہم نے کر دکھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں دنیا والوں کو پریچ کیے ہیں، ٹیچ کیے ہیں، وہ پہلے عمل کیے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایسے کرنا ہے۔ آپ دوسروں میں جا کر دیکھیں، صرف بولنے والے میں نہیں رہے، واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں بلکہ آپ پہلے کیے ہیں۔ اس کو انگریزی میں واک دا ٹاک کہتے ہیں، واک دا ٹاک، یعنی جو بولتے ہو وہ کر دکھاؤ، تو لوگوں کے دلوں تک پہنچنا۔ 1400 سال پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، لڑکی پیدا ہوتے ہی قتل کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جنگیں ہو جاتی تھی،
پھر کم عرصے میں پوری دنیا میں کیسے اسلام پھیلا ہے؟ کیا صرف نماز کی وجہ سے، حج کی وجہ سے نہیں، اخلاق کی وجہ سے، کیریکٹر کی وجہ سے۔ اب آپ سے امیجن کریں کہ زبان کے کون سے حصے سے آپ نے جھوٹ بولا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھے ہیں، جتنے بھی لوگ درود پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زبان کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہوگا؟ اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں تو زبان کے کون سے حصے سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک میان میں کیا دو تلوار آ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح پھر ایک ہی زبان سے دونوں چیزیں کیسے کر سکتے ہیں؟ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی کر رہے ہیں، پھر ذکر بھی چل رہا ہے، یہ گالی بھی نکال رہے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے۔ تو جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ نیت یہاں بھی کرنا ہے اور سب سے کروانا ہے اور سب تک یہ میسج دینا ہے کہ جس زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی زبان سے ہم کیسے گالی دے سکتے ہیں۔ ایک انسان کو سنورنا ہے، یہاں پر خواتین حضرات بھی ہے، بتایا گیا تھا نا، خواتین بھی ہے، تو چہرے کو میک اپ کرتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں۔ گجرات میں شاید کم ہوتا ہوگا، لیکن دوسرے جگہ ماشاءاللہ ایشین پینٹ شرما جاتے ہیں، یعنی ایک لیئر پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، چوتھا۔ بیوٹی پارلر جا کے تو خود کی اپنی نہیں پہچانیں گے، آدھے گھنٹے تک آواز سے پہچانیں گے، ارے ہاں یہ ریشما ہماری بچی ہے۔ اب چہرے کو کوئی پیشاب سے دھو سکتا ہے؟ امیجن کریں، پانی نہیں ہے اور آپ نے چہرہ دھونا ہے، دل گوارا کرے گا کسی کا کہ پیشاب لیں اس کا اور چہرہ دھو لیں اور پخانا لیں اور اس کو فیئر اینڈ لولی سمجھ کے لگا لیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے گوارا نہیں کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح زبان کو آپ نے سجا لیا ایک دفعہ درود سے، پھر آپ گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ پھر کسی کمزور انسان کو دھمکا کیسے سکتے ہو؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، میں آپ کے یہاں رکھ رہا ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے اور میں بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بھی پریکٹس کرنا ہے، آپ نے بھی پریکٹس کرنا ہے اور دوسروں تک آپ نے میسج کو یہ کنوے کرنا ہے اور دوسروں سے بھی انشاءاللہ ہم نے یہ پریکٹس کروانا ہے۔ کیریکٹر کو ہم نے سب بنانا ہے۔ مالیگاؤں میں ایک پروگرام تھا، ایک IAS آفیسر تھے، 80 ایئرس ریٹائر، اور ایک بڑے زبردست سوشل ایکٹیوسٹ، وہ بھی 80 ایئرس کے تھے، سعودی عربیہ میں 35-40 سال سے ہیں، بڑے زبردست انجینئر، بڑے زبردست سوشل ایکٹیوسٹ۔ اور میں بھی تھا اور ساتھ میں میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب بھی تھے۔ حیدرآباد سے ہم لوگ آئے، ٹرین سے پروگرام اٹینڈ کیے اور اچانک IAS آفیسر کو کچھ کام نکلا حیدرآباد میں، انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی جانا ہے، جانا تو دوسرے دن تھا، کیونکہ انہیں جلدی جانا ہے تو ٹکٹ کر دیے، لیکن ریزرویشن نہیں ملا ہے، سیٹ ریزرو نہیں ہوئی، اور وہاں کے ذمہ داران نے کہا کہ ہم کرا دیں گے، آپ لوگ پہلے نکلے، 35 کلومیٹر دور پر اسٹیشن ہے منماڈ، وہاں پہنچ جائے ہم کر دیں گے۔ لیکن جیسا سوچے ویسا ہوا نہیں، ایک سیٹ ملی، چاروں بیٹھے، تو ڈاکٹر رفیق صاحب جو میری تربیت کیے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو 17 سال کام کیا اور 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر رہے اور ہر NGO پر جا کر کام کرتے تھے ماشاءاللہ۔ کس کا ہے، کون سے مسلک کا ہے، کون سے عقیدے کا ہے، کبھی اللہ کے بندے نے ایک دفعہ نہ انکوائری کی، نہ معلوم کرنے کی کوئی کوشش، سیدھے جائیں میں کیا دے سکتا ہوں اس کو، میں کیسے اس کو ابھار سکتا ہوں، بس وہی فکر۔ تو اتنے تھکے ہوئے تھے، ایک لیکچر تو مالیگاؤں میں ہوا اور مزید 4 الگ الگ اداروں میں جا کر ہم سب نے لیکچر دیے اور بڑے تھکے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں TT سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ ہمیں جگہ مل جائے گی سونے کے لیے۔ تو 1 گھنٹے تک وہ بھی 4 تھے، اس میں 2 ہی بیٹھے، 2 ہی کھڑے رہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب گئے TT سے بات کیے اور آئے، آ کر بولے کہ انتظام ہو گیا ہے الحمدللہ، سب سو سکتے ہیں۔ تو ایک کو پہلے IAS آفیسر کو پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ انسان کے کیا دیکھ کر کے اس کو انزل الناس قدر منازل، ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق اور رتبہ، پہلے ان کو آرام کرنے کا بتا دیا گیا، ورڈ آپ یہاں سنیں۔
फिर उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो भी बड़े उम्र रसीदा थे, घुटनों में दर्द था, अपने को सुना। फिर डॉक्टर साहब के बोले आप मुझे जमा भाई बोले, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ और चेला हूँ उनका, जमा भाई आप जाकर वो नंबर पर सो गए। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपका किधर है? मेरा वो दूसरे बोगी में है। इतना थका हुआ था तो मैं सीधे गया जो बोले वहाँ पर सो गया। 2 घंटे के बाद ख्याल आया, मुझे सर्दियों का ज़माना था, डॉक्टर साहब को बेडशीट है या नहीं है सोने के लिए। मैं गया तक टॉयलेट के पास खड़े होकर के सो रहे थे, उनको जगह नहीं मिली। 4 स्टंट्स है दिल में डॉक्टर रफीक साहब के। कितने? 4 स्टंट्स। डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है और मोटापा है। ठहर कर ऐसा सो रहे थे, आंसू आ रहे थे। कुर्बानी उस्ताद की कैसी देखिए। और मैं बिना सोचे जाकर सो गया, सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए मैं गया कि बेडशीट है, बेडशीट तो दूर, जगह नहीं है और वो कुर्बानी दे रहे देखो, हालांकि वो जाकर सो सकते थे। फिर मैं बुलाकर डॉक्टर साहब को सुलाया और उनके पैरों के पास में मैं सोया। तो फिर बाद में टीटी आकर दूसरी जगह मुझे दिया। कुर्बानियों के बिना बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता इंसान। कुर्बानी देना बेहद ज़रूरी है। बीमारी की हालत में अभी ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। मौलवी हुज़ैफा साहब के लेक्चर्स और मिशन विजन को सुनकर हैदराबाद के मुसाबिका के प्रोग्राम में वो आकर बैठे और आपने कहा कि मुसलमान उड़ना चाहता है, बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है तो परों की ज़रूरत है। एक पर ये दीनी तालीम है और दूसरा दुनियावी उलूम होना चाहिए। तो बुलंदियों पर इंशाअल्लाह मुसलमान पहुंचता है। तो मेरी नज़र डॉक्टर रफीक साहब पर गई तो ऐसा कर रहे थे, जैसे क्रिकेटर्स विकेट लेके ऐसा करते हैं ना, कि उनका विजन ये है कि इतना काबिल हर बंदे को होना चाहिए। कैरेक्टर के बिना हम दिल जीत नहीं सकते लोगों का। हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में अगर हमने अच्छे से रहना है और लोग हमसे अगर मुतासिर, आप चाहते हैं कि लोग इंस्पिरेशन ले हमसे, तो खालिस हमारी नमाज, हमारी रोज़े, हमारी ज़कात, हमारे हज से, क्योंकि ज़कात भी हम किसको देते हैं? किसको देते हैं ज़कात? अपनों को ही देना है, रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में और जो भी मुस्तहिक है मुसलमानों में। तो वो फिर हम हमारे कौन सी क्वालिटीज़ से वो मुतासिर होने वाले हैं? हम कभी झूठ ना बोलें बिजनेस में, गाली ना दें। हम जाते हैं एक दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, भले आपकी सीट है, एक खातून है ट्रेन में, आप खड़े हो जाए कुछ तो दें, हम बैठे आप जगह, तो उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा होती है। किसके लिए? उस बंदे के लिए नहीं, गोया पूरे इस्लाम के लिए हो जाती है। तो ये बहुत सी चीज़ें यंगस्टर्स तक पहुंचना है। इसीलिए आपने मुझे जोड़ा है आपके मिशन में कि मिशन एजुकेशन के तहत हम लोग स्किल्स सिखाएंगे नौजवानों को। ये तो एक महीने का सफ़र है। इससे पहले भी माशाल्लाह 15 से 20 अलग अलग मकामात पे हमारे लेक्चर्स हुए। गालिबन 40 से 50 हज़ार किलोमीटर एक महीने में हम लोग हवा में और ज़मीन पर सफ़र किए हैं। और सफ़र में इंग्लिश वाला भी सफ़र हुआ है, एक तो उर्दू का होता है, दूसरा इंग्लिश का जो सफ़र है वो पेन महसूस करना, तकलीफ को झेलना, उसको आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलते हैं ना, इस तरह से। लेकिन बहुत सीखने को मुझे मिला है माशाल्लाह इस पुराने कंपटीशन में। जितने भी असातिज़ा जुड़े हैं यहाँ पर, कारी साहब है, हसीब साहब है, सारे लोग के नाम नहीं जानता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। आप लोग की काविशें, आप लोग की कोशिशें माशाल्लाह, ऐसे टैलेंट को आप बाहर ले आ रहे हैं और यही भारत के मुस्तकबिल के स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह। अगर इनको सही डायरेक्शन हम दें, सही अपॉर्चुनिटीज़ दें, सही प्लेटफॉर्म्स दें, तो ये आने वाले ज़माने के मौलाना तकी उस्मानी साहब बन सकते हैं, बेहतरीन स्कॉलर्स बन सकते हैं इंशाअल्लाह। ऐसे लोग को हम टैप करें, उनको हम लोग प्राइजेस दें, उनको हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ दें। उम्रा भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, कार देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और उनको कहाँ तक पढ़ाया जा सकता है? उनके घर के कुछ मसाइल हैं, क्या वो उसमें भी हम लोग शामिल होकर कुछ सॉल्व कर सकते हैं? ये जितने भी इस दफ़ा टॉप के हुए जो दिसंबर 23 को शायद ना करके 22, 23, 24 को आएंगे, उनका तो पहले से मुझे क्या कहने की ज़रूरत है। आप लोग माशाल्लाह
بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن درد ہے بتا رہا ہوں میں، یہ بندوں کے نام لکھے جائیں، ان کو بہترین عالم دین، زبردست سائنٹسٹ تک ہم بنا سکتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ چشمہ پہن کر، ایک لڑکے نے کیا زبردست انداز میں ابھی پڑھا تھا، چشمہ پہن کر برابر 1000 سال پہلے آج سے، ایگزیکٹلی 1010 سے 1021، ابن الہیثم، آپ نے کتاب لکھی ہے کتاب المناظر، بک آف آپٹکس، بہترین سائنٹسٹ تھے، زبردست میتھمیٹیشین تھے، زبردست ایسٹرونامر تھے، اور آپ نے کیسے زبردست انوینشنز کیے ہیں ماشاءاللہ۔ جتنے ہاسپٹل میں سرجریز اس زمانے میں ہوتے تھے وہ سب آپ نے بنائے تھے۔ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت سے چیزیں آ رہی ہیں، آنے والے زمانے میں ڈاکٹر چائے پیتے رہیں گے اور روبوٹس آپریشن کریں گے۔ انسانوں سے اچھا وہ کرتے ہیں کیونکہ انسانوں میں جذبات ہے، کوئی ڈر بھی ہے انسان میں۔ روبوٹ میں کتنا بڑا بزنس انٹرپرینر کا ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، روبوٹ کو کوئی اثر پڑے گا کہ پرائم منسٹر کا آپریشن کر رہا ہوں، لیکن ایک ڈاکٹر کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی میں وقت کے پرائم منسٹر کا آپریشن کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پہ ہے۔ روبوٹس میں ایکیوریسی ہوتی ہے، پریسیشن بولتے ہیں اس کو، یعنی 100% ایکیوریسی کے ساتھ میں۔ اب آنے والے زمانے میں سب کام روبوٹ سکھائیں گے۔ 80% جابس چلے جانے والے ہیں جو اس وقت میں جن کو سیلریز مل رہی ہے نا، 80% جابس اس روئے زمین سے غائب ہو جانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ساری چیزیں چلے گئے ہیں، ریڈیو تھا، آج ہے ریڈیو نہیں ہے، کیلکولیٹر ہے، سب فون میں سما گیا، بہت سی چیزیں غائب ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جاب بھی غائب ہونے والے ہیں۔ اب جو 20% جو جاب کرنے والے وہ کون ہیں؟ ہائیلی ٹیلنٹڈ انڈیویجولز، بہت ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے، تو وہ انشاءاللہ مدرسے کے بچے ہو سکتے ہیں۔ اتنے تعداد میں ماشاءاللہ مساجد مدارس بنے ہیں، آپ پائلٹ بنے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ جہاز اڑائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپریشن کریں گے تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپریشن کریں گے۔ علماء حضرات بڑے جید ہوتے ہیں گجرات کے ماشاءاللہ، تقویٰ پرست، کبھی نہیں چاہتے کہ اپنی عورت کو کوئی دوسرا انسان دیکھیں اور ہاتھ سے چھوئیں، تو پھر عورتوں کے گھٹنوں کے آپریشن کون کریں؟ ڈیلیوریز کے لیے تو ہم لیڈیز کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور کئی سارے آپریشنز ہیں، تو ہمارے بچیوں کو بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، اور وہ حافظہ بن کر اگر ڈاکٹر بنتی ہیں تو وہ بسم اللہ کہہ کے انسٹرومنٹس کو چھوئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب دعا کریں، مشن ہمارا ہے کہ گھر گھر تک ایجوکیشن پہنچنا چاہیے اخلاق کے ساتھ میں، اور دین اور دنیا کے ساتھ میں سب کو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اتنی بڑی محفل میں اور گجرات کے علماء حضرات ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں۔ اس بندہ یہ تو جاہل ہے، کچھ نہیں پتا ہے، علماء کی صحبت میں بہت سی چیزیں میں سیکھا ہوں، اور کہنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تہ دل سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔